السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نیند کے دوران جسم کا مفلوج ہو جانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ چیز جانیں گے کہ نیند میں جو ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ نیند کے فالج کے دوران اکثر لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے جسم پر کوئی بھاری چیز بیٹھی ہو اور وہ بولنا یا حرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور بعض اوقات انہیں کسی سایہ یا غیر مرئی مخلوق کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ اس کیفیت کو جنات یا شیطانی اثرات سے جوڑتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے نیند کا فالج جو ہے وہ دماغ کے مرحلے میں ایک خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسم عارضی طور پر مفلوج رہتا ہے۔ اس کیفیت میں کچھ لوگ خالی آوازیں یا سائے بھی محسوس کرتے ہیں جو کہ دماغی فریب ہوتے ہیں اور اصل میں کچھ موجود نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ نیند کی کمی یا بے ترتیبی نیند، ذہنی دباؤ اور بے چینی، نیند کے غلط انداز، پیٹ کے بل یا سیدھا لیٹ کر سونا، نیند کی بیماری جیسے پارکولیپسی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات اور شیطان انسان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ خوابوں، وسوسوں یا نیند کے دوران خوفناک خیالات کے ذریعے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے مخصوص اذکار اور دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو کیا نیند کے فالج میں واقع جنات کا اثر ہوتا ہے؟ اگر یہ بار بار ہو اور ساتھ میں ڈراونے خواب، گھر میں عجیب و غریب آوازیں یا دوسرے جو وہ روحانی مسائل بھی ہوں تو یہ کسی شیطانی اثر کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ صرف کبھی کبھار ہوتا ہو اور آپ ذہنی جسمانی تھکن کا شکار ہیں تو یہ زیادہ تر طبی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو نیند کے فالج سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس چیز کو نوٹ فرمائیے گا۔ نیند کے فالج سے کیسے جو ہے وہ بچا جائے؟ تو روحانی تحفظ، سوتے وقت وضو کریں اور پاکیزہ حالت میں رہیں۔ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ پڑھ کر سونا چاہیے۔ سونے سے پہلے 3 بار اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں کیونکہ یہ شیطانی اثرات سے بچاتے ہیں۔ اور سائنسی احتیاطیں، نیند کا ایک باقاعدہ معمول بنائیں اور ہر روز ایک ہی وقت پر سونا جاگنا چاہیے، اور زیادہ دباؤ اور ذہنی پریشانی سے بچیں، اور پیٹ کے بل یا بالکل سیدھا لیٹنے کے بجائے دائیں کروٹ سوئیں۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیفین، موبائل یا لیٹ نائٹ اسکرین کا استعمال کم کریں تاکہ نیند بہتر ہو۔ اور جو ہے وہ اگر نیند کا فالج ایک سائنسی اور طبی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ نیند کے خرابیوں کا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ مسلسل ہو اور ساتھ میں دوسرے روحانی مسائل بھی نظر آئیں تو اس کا روحانی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ طبی اور روحانی دونوں طریقے اپنائے جائیں، یعنی نیند کی بہتری کے لیے سائنس کے مطابق احتیاط کیے جائیں اور روحانی حفاظت کے لیے اسلامی اذکار اور دعاؤں پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ کو نیند کے فالج کا بار بار سامنا ہو رہا ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر یا عالم دین سے مشورہ لینا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور آپ ہمیں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔